اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ العمران آیت نمبر 19۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم۔ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ دین سے مراد ایسی زندگی یا ایسا نظام یا ایسا ضابطہ حیات ہے جسے انسان اس دنیا کے لیے اور آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہودیت، نصرانیت، دہریت، بدھ مت، سکھ، اسلام، کمیونزم، سوشلزم، جمہوریت وغیرہ سب کے سب دین ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان میں سے قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہے کہ اللہ کے احکام اور ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور رغبت سے اور اپنی رضا سے اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جانا، اور صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جو دنیاوی افلاح اور آخرت کا نجات کا ضامن ہے۔ اگر باقی دین دیکھے جائیں تو پھر ان میں یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے وہ سب دین اسلام ہی کی دعوت دیتے رہے، وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ کے فرمانبردار بندے بن جاؤ۔ اس لحاظ سے ان تمام انبیاء کے جو پیروکار تھے وہ پھر مسلمان ہی ہوئے، جنہوں نے بعد میں اپنے اپنے الگ نام رکھ لیے، جیسے کہ آج کل کے مسلمانوں کے بہت سے فرقوں نے ابھی اپنے اپنے نام رکھ لیے ہیں، یا بعض مخصوص عقائد اور نظریات کی بنا پر دوسروں نے ان کے نام رکھ دیے ہیں، جیسے سنی ہیں، شیعہ ہیں۔ اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا تو اس کی محض وجہ ان کی باہمی ضد اور سرکشی تھی۔ اختلاف سے مراد کیا ہے؟ اختلاف سے مراد اہل کتاب کا باہمی اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثلا یہود کے فرقوں کا باہمی اختلاف، عیسائیوں کے فرقوں کا باہمی اختلاف اور مسلمانوں کے فرقوں کا باہمی اختلاف۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہود کا عیسائیوں سے اختلاف، عیسائیوں کا مسلمانوں سے اختلاف، یا مسلمانوں کا یہود سے اختلاف۔ اب اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ اختلاف کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ انہیں حق نظر نہیں آتا تھا یا سمجھ نہیں آتا تھا، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی اپنی سرداریاں اور چودھراہٹیں قائم رکھنا چاہتے تھے اور اپنا جھنڈا بلند رکھنے کی فکر میں لگے رہتے تھے، پھر وہ اس سے مال بھی کمانا چاہتے تھے۔ اور اگر اس معاملے میں آپ جتنا بھی غور کریں گے، فرقے بندیوں کی بنیاد میں آپ کو ذاتی مفادات ہی نظر آئیں گے۔ جیسے تورات اور انجیل دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا ذکر موجود ہے اور ان کی نشانیاں بھی بیان کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب یہ بھی پوری طرح ان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ کتاب میں نشانیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں۔ اب اس نبی کے انکار کی وجہ محض ان کی اپنی سرداریاں ختم ہونا یا بعض دوسرے دنیاوی مفادات کا ضائع ہونا تھا۔ ان باتوں کے علاوہ انکار کی کوئی دوسری وجہ نہ تھی، لہٰذا اللہ ایسے لوگوں کا جلد ہی حساب چکا دے گا۔ اور یہ آیت جو ہے یہ مسلمانوں پہ بھی اسی طرح فٹ ہوتی ہے جیسے یہ اہل کتاب پر ہوتی ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ پھر اگر یہ اہل کتاب آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، میں نے بھی اور میرے پیروکاروں نے بھی۔ اور ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کیا تم نے بھی اللہ کے فرما بردار بنتے ہو کیا تم؟ اگر وہ فرما بردار بن جائیں تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو پھر آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہتے ہیں۔ انبیاء اور صالحین کے قتل کا کام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے پہلے لوگوں نے کیا تھا، اور یہ واقعات اتنے مشہور تھے کہ کسی کو مجال نہیں تھی کہ اس کا انکار کر سکیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی اپنے پہلوں کے ایسے کارناموں پہ راضی اور خوش تھے، لہٰذا قرآن نے بجا طور پر انہیں مخاطب کیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 پیغمبروں کو ایک ہی دن صبح کے وقت قتل کیا۔ یہ کام بنی اسرائیل کے علماء اپنی حکومت کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے انجام دیا کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو حکومت کے ذریعے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ جب یہ لوگ اتنے انبیاء کو قتل کر چکے تو ان کے تابعین اور اللہ سے ڈرنے والوں نے ان کے ایسے کارناموں پہ زبردست احتجاج کیا، تو انہوں نے ان صالحین میں سے 170 سرکردہ آدمیوں کو اسی شام قتل کر دیا، اور یہ وہ لوگ تھے جو ان کو ایسی بری حرکتوں سے روکتے
اور انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور ان انبیاء کے قتل کرنے کا اصل سبب وہی تھا جو قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ انبیاء کی اطاعت کرنے سے ان کا اپنا اقتدار خطرے میں پڑ جاتا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی سرداریاں اور چودراہٹیں بحال رکھنے کی خاطر انبیاء اور صالحین کو قتل کر دینے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ انبیاء کا قتل بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا یا اچھی بات کہنے والے اور بری بات سے منع کرنے والے کو۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے ہمیں بہت سی احادیث سنائی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جو اللہ کے رسول کو قتل کریں۔ ایسے لوگوں کی پھر کیا سزا ہے؟ ایسے لوگوں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہود کے لیے خوشخبری کے لفظ استعمال بطور طنز ہے، اور جو دردناک عذاب انہیں اس دنیا میں ملا اس کا ذکر پہلے ہی ہو چکا۔ یہی قوم جو ہے وہ مغضوب علیہم قرار دی گئی، اور ذلت اور مسکنت ان کے مقدر کر دی گئی، الا یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کی پناہ میں آ جائیں۔ رہا آخرت کا عذاب، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ أولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ پھر ان کے اعمال کا کیا ہوگا؟ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔